My heart is breaking, so tired of crying. Lord, I'm calling, I need your help. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ جو آیات ابھی میں نے تلاوت فرمائی یہ سورۃ التوبہ کی آیات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ غزوہ تبوک کا واقعہ چل رہا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جہاد کو فرض عین قرار دیا گیا تھا کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی، 1000 میل کا سفر طے کر کے جانا تھا اور مسلمانوں کے پاس سواریاں بھی کم، سامان بھی کم، اور سامان کی اس قدر قلت تھی کہ ایک ایک سواری پر 10 صحابہ مقرر تھے۔ تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے پہلے صحابہ کو جہاد کا حکم دیا، اس کے بعد فرمایا الا تنصروہ، اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو پہلے بھی نبی کی مدد کر چکے ہیں۔ جب کافروں نے نبی کو نکالا تھا اور وہ غار میں 2 میں سے دوسرے تھے، جب انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کیجئے بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی سکینت نازل کی اور ان کو ایسے لشکر کے ذریعے ان کی مدد کی جن کو تم نہیں دیکھتے، اور اللہ تعالیٰ نے کفار کے کلمہ کو پست کیا اور اللہ ہی کا کلمہ بلند ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ ابھی ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ بھی کرو، نبی کی مدد کے لیے تمہیں نکلنے کا کہا جا رہا ہے، یہ دراصل اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے، اس میں نبی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی جس طرح پہلے مدد کی تھی اللہ تعالیٰ تو اب بھی مدد کر دیں گے۔ ریفرنس کے طور پر اللہ تعالیٰ ہجرت کے واقعات کو ذکر فرما رہے ہیں کہ ہجرت کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کوئی بھی نہیں تھا، صرف 2 ساتھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب مکہ کے اندر مسلمان دلائل کے طور پر غالب آنے لگے تو کفار پریشان ہونے لگے، تو کفار نے دارالندوہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے آپس میں مشورہ شروع کیا کہ اب اس کا کیا کیا جائے۔ بالآخر ان کے مشورہ میں یہ طے پایا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک فرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کرے گا چاروں طرف سے، پھر اس کے بعد بیک وقت سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ حملہ کریں گے تاکہ قصاصاً جو بنو ہاشم ہے وہ بدلہ نہ لے سکیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ کفار آپ کے خلاف یہ تدبیر بنا رہے ہیں، لہٰذا آپ ہجرت کر جائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی کو سلا دیا اور فرمایا کہ صبح اٹھ کر جن جن کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں وہ امانتیں تم واپس کر دینا، اور اس کے بعد تم بھی ہجرت کر کے مدینہ آ جانا۔ لہٰذا حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو اس وقت کفار محاصرہ کر چکے تھے۔ حضور نے اپنے ہاتھ میں کنکریاں لینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے وہ ہر ایک کی آنکھ میں ڈال دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں سے گزر گئے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت بکر صدیق نے پہلے سے سواریوں کا انتظام کر رکھا تھا، ان سواریوں پہ مدینہ کی طرف یہ ہجرت شروع ہوئی۔ اب مدینہ کی طرف جبل سور بہت دشوار راستہ ہے، اس کی بالکل چوٹی کے اوپر غار ہے، غار سور، اور وہ غار اس قدر تنگ ہے کہ اس کے اندر کوئی بیٹھ کے بھی اگر جانا چاہے تو نہیں جا سکتا، جانے کا صرف ایک راستہ لیٹ کے رینگتے ہوئے جانا پڑتا ہے، اس قدر وہ تنگ غار۔ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر صدیق نے رہنے کے لیے جگہ منتخب کی۔ اب کفار کو جب پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں تو انہوں نے ہر طرف اعلان کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انعام مقرر کر دیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کر لائے گا زندہ یا مردہ اس کو اتنا انعام دیا جائے گا۔ لہٰذا مکہ کے مختلف لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ ماہر انہوں نے کھوجیوں کو بھی لیا کہ نشانات قدم کو دیکھ کر ہم اندازہ لگائیں کہ کہاں گئے ہیں۔ وہ نشانات قدم کے پیچھے جاتے بالکل غار سور کے دہانے پہ پہنچ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنی قدرت سے حفاظت فرمائی۔ جب وہ دہانے پر پہنچ گئے تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوئی
اس فکر کے بارے میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تھوڑا سا تذکرہ کیا ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دو میں سے دوسرے تھے غار کے اندر. جب حضرت بکر صدیق نے پریشان ہوئے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر صدیق سے فرمایا کہ اے بکر تیرا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے؟ پھر آپ سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کیجیے بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں. انسان کی دو کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے خوف کی حالت، خوف انسان کو اکثر لاحق ہوتا ہے اپنی ذات کے بارے میں، اور ایک ہوتی ہے غم کی کیفیت، غم ہمیشہ دوسروں کے بارے میں لاحق ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ڈرو مت بلکہ فرمایا غم نہ کیجیے، یعنی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر لاحق تھی. اور فرمایا ان اللہ معنا، ان اللہ معنا. اس الفاظ کو سمجھنے کے لیے ایک اور واقعہ میں آپ لوگوں کو سامنے ذکر کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ شعراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب وہ واقعہ ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کو لے کر جا رہے تھے مصر چھوڑ کر. اب پیچھے فرعون ہے، آگے دریا ہے، درمیان میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ہے. قوم نے کہا آج تو ہم پکڑے گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تب فرمایا ان معی ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے. یہی نہیں کہا کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت اس قوم کے اندر صرف ایک ہی نبی موجود تھا جس کے ساتھ اللہ کی معیت تھی، لیکن اس وقت غار میں دو لوگ موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہیں، ولی بھی ہیں. تو دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت شامل ہے. یہ نہیں فرمایا ان اللہ معیہ بلکہ فرمایا ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں. اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں جن کی صحابیت قرآن پاک کی نص سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا، صاحب سے کہا. تو یہاں پہ علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جو شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ صحابیت قرآن پاک کی نص سے ثابت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر صدیق کو فرمایا کہ آپ غم نہ کیجیے بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے ساتھ کا اور اپنی مدد کا اس طریقے سے اظہار کیا کہ غار کے دہانے پر مکڑی نے راتوں رات جالا بن دیا، اور غار کے منہ کے اوپر جنگلی کبوتر آئے، انہوں نے گھونسلہ بنایا اور وہاں پہ کبوتری نے انڈے دے دیے. جب وہ کھوجیوں کے ساتھ بالکل کفار غار کے دہانے تک پہنچے، انہوں نے دیکھا یہاں پہ تو مکڑی کا جالا لگا ہوا ہے، گھونسلہ بنا ہوا ہے. وہ اپنے کھوجی کو ڈانٹ لگے کہ یہ تو کیا کیا، تو یہ تو کھوجنا ہی نہیں آتا، تو ہمیں غلط جگہ پہ لے آیا ہے. یہ جالا تو ایسا لگتا ہے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے کا جالا ہے، یہاں پہ تو کوئی برسوں سے نہیں آیا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کفار کے کلمے کو پست کر دیا اور اللہ ہی کا کلمہ ہمیشہ بلند رہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ غالب ہیں، حکمت والے ہیں.